علی امین گنڈاپور کا اقتدار ختم کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ نہ اسٹیبلشمنٹ ہے نہ موجودہ حکومت ہے، کیونکہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ان کے حالات ٹھیک ہیں، وہ بات مان لیتے ہیں، کہاں مان لیتے ہیں، ہر طرف وہ اچھا چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آپس میں جتنی شدت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کے بعد مولانا کی کارروائی کا یا مولانا کی کوئی سائڈ لینے کی تک نہیں بن رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو 2-3 دھرنے دیے ہیں، جو احتجاج کیے ہیں، اس سے پی ٹی آئی کی پوزیشن مزید کمزور ہوئی ہے۔ وہ آ کے کبھی ادھر سے بھاگ گئے، کہتے ہیں میں 12 اضلاع کو کراس کر کے پہنچا ہوں، کبھی ادھر سے آپ نکلیں، کبھی ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ان کی حرکات کی وجہ سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا ہے کارکردگی میں۔ ہمیشہ وہ کہتے ہیں میرا سسٹم کام کر رہا ہے۔ ان سے کہا گیا سوات میں لوگ مر گئے، درجنوں افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کیا وہاں پہ خود جاتا، تمبو لگاتا، میرا سسٹم کام کر رہا ہے۔ خان صاحب کے دور میں بھی تو یہی نظام تھا نا، جا کے دیگر ممالک سے $6 ارب باجوہ صاحب لے کے آئے تھے نا، اور عمران خان صاحب ان کو میٹنگز میں بٹھاتے تھے، کیبنٹ کی میٹنگز میں بٹھاتے تھے۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، اور میرے ساتھ موجود ہیں عمار مسعود صاحب، اور آج ہم 3 خبروں کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کیا علی امین گنڈاپور کا جانا ٹھہر گیا ہے؟ اب آنیاں جانیاں شروع ہو گئی ہیں، ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، تو کیا علی امین گنڈاپور اپنی سیٹ پر قائم رہ سکیں گے وزیر اعلیٰ کے پی کے؟ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی آج پاک پتن گئیں، اور انہوں نے سی ای او اور ایم ایس ہاسپٹل ہیں جو ڈی ایچ کیو کے، ان کو بھی برطرف کر دیا۔ وہاں پہ ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا، مریضوں نے بھی شکایت کے انبار لگائے، تو اس پہ بات کریں گے کہ کیا واقعہ تھا اور کیا شکایتوں کے انبار کیا تھے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب آج کل بڑا فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیل رہے ہیں، اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کی اپنی حکومت کے لیے ہزیمت کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ تو عمار صاحب، سب سے پہلے میرا خیال ہے گنڈاپور کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ گنڈاپور صاحب کچھ عرصے بعد سیٹ پہ نہیں رہیں گے؟ کیونکہ آج ہی ہمارے سے انٹرویو میں بھی جو گورنر کے پی کے ہیں، انہوں نے کہا کہ گنڈاپور کا جانا ٹھہر گیا۔ دیکھیے، 2 طرح کی خبریں ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ گنڈاپور کے خلاف حکومت، اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور گنڈاپور کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ حالات ان کے ویسے ہمیشہ سے بہت برے ہیں، حالانکہ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سب کو خوش کریں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے روابط ہیں، انکار وہاں پہ بھی نہیں کرتے، جو صوبوں کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی سلوٹ مارتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے لائل ہیں، اور جب بھی کوئی علیحدہ میٹنگ ان کے ساتھ ہوتی ہے اس میں بھی وہ عمران خان کی رہائی اور عمران خان کے ساتھ اپنی لائلٹی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ گورنر صاحب نے بھی کہا، خاص طور پہ یہ باتیں اس وقت شروع ہو گئی ہیں کہ جب سے یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا ہے تو اس کے بعد کے پی کے میں صورتحال بدل گئی ہے۔ 20 نشستوں لوگوں کی اور ضرورت ہے، وہ 20 لوگ مل جاتے ہیں تو علی امین گنڈاپور کا تختہ الٹا جا سکتا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے، اور دوسری خبر زیادہ اہم ہے، کہ یہ تختہ الٹنے میں علی امین گنڈاپور کا اقتدار ختم کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ نہ اسٹیبلشمنٹ ہے نہ موجودہ حکومت ہے، کیونکہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ان کے حالات ٹھیک ہیں، وہ بات مان لیتے ہیں، کہاں مان لیتے ہیں، ہر طرف وہ اچھا چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کے پی کے صوبے کے اندر جو تحریک انصاف میں اختلافات ہیں، جو تحریک انصاف میں گروپ بندیاں ہیں، اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ سے نکل جائیں۔ اس صورتحال میں بڑی حیرانگی کی بات ہے، مولانا فضل الرحمان جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، جو علی امین گنڈاپور کے بعد، ان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے، وہ اس پر زیادہ بات نہیں کر رہے۔ مولانا ایک گھاگ سیاستدان ہیں، اور وہ بہت اچھی طرح حالات کی نبض کو جانتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آپس میں جتنی شدت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کے بعد مولانا کی کارروائی کا یا مولانا کی کوئی سائڈ لینے کی تک نہیں بن رہی۔ تو حالات کے پی کے میں دیگر گوں ہیں، لیکن میری اگر آپ بات سمجھیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے پاس جو سپیس ہے وہ مزید کم ہو جائے، وہ تھوڑے سے اور خوف زدہ ہو جائیں اپنی حکومت کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہے، اسی طرح یہ عثمان بزدار ہیں کے پی کے، ان کی بھی سپیس کم ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا سب سے بڑا خوف یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ بشرا بی بی اور فرح گوگی ان سے کیا کام کروا رہی ہیں کہ ان کی وزارت اعلیٰ نہ چل جائے۔ تو علی امین گنڈاپور کا بھی یہ سب سے بڑا خوف ہے، اور اگر یہ اس طرح خوف زدہ رہے تو ان کی سپیس اور کم ہو جائے گی، جو کہ شاید اس ساری کارروائی کا مقصد ہے۔
بالکل. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور کی خدمات ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لیے خدمات ہیں, اس سسٹم کے لیے خدمات ہیں. یعنی اس سسٹم میں وہ ایک پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہیں, سسٹم کو لیجیٹمیسی ملتی ہے کہ جی آپ کی گورنمنٹ ہے, جہاں آپ جیتے ہیں وہاں پہ آپ کی حکومت ہے, جہاں پہ آپ نہیں جیتے, حالانکہ وہ کنٹروورشل الیکشنز کے حوالے سے کنٹروورسی تو ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی جوابی طور پہ حکومت کا موقف ہوتا ہے کہ جی دیکھیں جہاں آپ جیتے ہیں, دھاندلی کی شکایات تو ادھر بھی آئی ہیں, دھاندلی کی شکایات ادھر بھی آئی ہیں, تو جہاں آپ جیتے ہیں آپ کو حکومت مل گئی, آپ کا جمہوری رائٹ مل گیا, آپ کا کیتھارسس ہو رہا ہے, آپ کی پارٹی کا ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو 2-3 دھرنے دیے ہیں, جو احتجاج کیے ہیں, اس سے پی ٹی آئی کی پوزیشن مزید کمزور ہوئی ہے. وہ آ کے کبھی ادھر سے بھاگ گئے, کہتے ہیں میں 12 اضلاع کو کراس کر کے پہنچا ہوں, کبھی ادھر سے آپ نکلیں, کبھی ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ان کی حرکات کی وجہ سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا ہے, اور یہ موجودہ نظام مزید مضبوط ہوا ہے. تو نظام کو کیا ان سے پرابلم ہو سکتی ہے؟ بات مان لیتے ہیں, بے شک بڑکیں بڑی ماریں, لیکن کام اور کارکردگی زیرو. کارکردگی میں ہمیشہ وہ کہتے ہیں میرا سسٹم کام کر رہا ہے. ان سے کہا گیا سوات میں لوگ مر گئے, درجنوں افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کیا وہاں پہ خود جاتا, تمبو لگاتا, میرا سسٹم کام کر رہا ہے. سسٹم کا بعد میں پتہ چلا اس سسٹم کو بھی انہوں نے اکھاڑ دیا کہ ڈی سی کو معطل کر دیا, باقیوں کو معطل کر دیا, تو سسٹم بھی نہیں کام کر رہا تھا. تو یہ ون ون سچویشن ہے. ان کا موجود رہنا اس نظام اور اس حکومت کے لیے بہتر ہے. ایگریڈ تو ان کا وہ جاتے ہوئے کہیں نظر نہیں آتے ہوئے نظر نہیں آیا. اچھا, اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. ایک اور وزیر اعلیٰ ہے, وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز. ان کے حوالے سے جب سوات آپریشن کی بات ہوتی, سوات میں اس واقعے کی بات ہوتی, تو کہا جاتا تھا کہ جی آپ ان کی وزارت اعلیٰ کے اوپر کویشچن کیوں نہیں اٹھا رہے کہ پاک پتن میں ایک ہفتے میں کوئی 20 کے قریب اموات ہوئی ہیں 9 مولود بچوں کی, اور ڈی ایچ کیو میں. تو وہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سلنڈر کی کمی تھی, ڈاکٹروں کی غفلت اور نااہلی تھی, اور اس پہ پنجاب حکومت نے کچھ نہیں کیا. آج انہوں نے فائنلی دورہ کیا ڈی ایچ کیو کا, اور وہاں پر ان کو جو لوگ ملے انہوں نے بھی بڑی شکایات کی کہ جی یہاں دوائی نہیں ملتی اور کچھ نہیں ہوتا. مریم نواز صاحبہ نے وہی شہباز شریف سٹائل میں وہاں پر کھڑے ہو کے کہا کہ جی بلائیں کہاں ہیں ایم ایس صاحب. پھر سی ای او اور ایم ایس کی گرفتاری کا حکم بھی دے دیا وہاں پہ کہ جی ان کو گرفتار کیا جائے اور سسٹم چلایا جائے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں اور یہ جو ہنگامی میئرز ہیں یہ علاج نہیں ہے. جو گنڈا پور صاحب نے کہا تھا اس کی روح کے مطابق عمل ہوتا ہے, اگر جو کہ نہیں تھا, انہوں نے کہا صحیح لیکن عمل نہیں تھا, کہ سسٹم بنا ہوا ہو آپ کا, اوپر جو سی ای او بیٹھے ہوئے ہیں, سی ای او سے اوپر جو سیکٹری ہیلتھ ہیں یا جو ڈسٹرکٹ کے ہیلتھ کے کوآرڈینیٹر ہیں, وہ میک شور کریں کہ ہر ہاسپٹل میں آکسیجن سلنڈر موجود ہوں, ہر ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ آئیں, اور ان کا رویہ بھی مریضوں کے ساتھ بہتر ہو. تو جو انہوں نے ان کو معطل کر کے اور یہ اقدام کیا ہے اور کسی حد تک پبلک پلس کو انسر کیا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ کیسا عمل ہے؟ دیکھیے, ہم 2 صوبوں کی بات کر رہے ہیں, کے پی کے کی اور ایک پنجاب کی. دونوں کا گورننس لیول بہت ڈفرینٹ ہے. پنجاب میں ہمیشہ سے, صرف یہ نہیں کہ ابھی, پنجاب میں سوائے عثمان بزدار کے دور کے علاوہ, چاہے وہ محسن نقوی ہوں, چاہے شہباز شریف ہوں, چاہے مریم نواز ہوں, چاہے پرویز الہی ہوں, ہاں کام بہت اچھا ہو رہا ہے. پرویز الہی کے بھی کچھ کام بہت اچھے تھے. اچھا, کے پی کے اس سے کمپیریبل ہی نہیں ہے. وہ ایپل اور اورنجز کو کمپیئر کرنے والی بات ہے. وہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. وہاں کے پی کے لوگوں کو صرف نفرت کا ایجنڈا دیا گیا ہے, اور وہ خان کے دیوانے ہوئے پھر رہے ہیں, اور لڑائی مار کٹائی اور وفاق پہ حملے کرنے کا درس دیا گیا ہے. انہوں نے یہ بات نہیں کی گئی کہ آپ نے اپنے حق کے لیے سوال کرنا ہے, ہسپتال میں دوائی نہیں ہے. تو جیسے لوگوں, مریم نواز سے لوگوں نے سوال کیا, علی امین گنڈا پور سے کسی نے کبھی کوئی سوال کرنے کی پوزیشن میں ہوا؟ یہ اتنے دور ہے عوام کے ساتھ کہ عوام کے نزدیک نہیں جا سکے. دوسری بات جو مریم نواز نے دورہ کیا, تو بنیادی طور پہ یہ شہباز شریف والی پالیسی ہے کہ کسی جگہ کوئی واقعہ ہوا فوراً پہنچ گئے اور فوراً ہنگامی اقدامات کر دیے, 4-6 لوگ معطل کیے, 1-2 لوگ گرفتار کیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو لوگ گرفتار کیے وہ 18ویں 19ویں گریڈ 20ویں گریڈ کے آفیسر ہوں گے. آپ انہیں اس طرح گرفتار نہیں کرا سکتے. انکوائری کرائیں, اس کے کچھ ثبوت ملے. دوسری بات یہ ہے کہ آج تو پاک پتن کے ہسپتال کا معاملہ ہو گیا کہ پاک پتن کے ہسپتال میں آکسیجن سلنڈر نہیں تھے, انکوبیٹر نہیں تھے, تو وہاں بچوں کا انتقال ہو گیا. کسی نے ساتھ والے ضلع میں جا کے پوچھا ہے کیا وہاں پہ سلنڈر ہے, کیا وہاں پہ انکوبیٹر ہے, کیا وہاں پر جو بچوں کی نگہداشت صحیح ہو رہی ہے؟ جب یہ سسٹم, یہ ملک, یہ نظام ایسا بن چکا ہے, جب تک کوئی حادثہ نہیں ہوتا ہمیں اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی. یہی کچھ آج بھی ہوا ہے. کسی نے باقی پنجاب کے اضلاع میں نہیں پوچھا, پوچھنا چاہیے, اور اگر پوچھتے ہوتے تو پھر یہ واقعہ پاک پتن میں بھی نہ ہوتا. بہت اچھی بات کی آپ نے. بالکل, یہ جو بات یہ کہ نظام ایسا بنا ہو کہ خود بخود اپنی اصلاح کرتا جائے. اچھا, اب نظام سے یاد آیا کہ اس نظام کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب بڑے کھل کے اب کہہ رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظام ہے.
یہ بھی کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ اپنی پارٹی کے اوپر آن گول بھی کرتے ہیں. اور ویسے بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے. خواجہ انہیں ایاز صادق صاحب کی جو تنخواہیں انہوں نے بڑھوائی ہیں، اپنی 400% اضافہ کیا ہے MPA کی بھی، اور اپنی ایاز صادق صاحب کی تنخواہ اتنی بڑی ہے، حالانکہ وہ ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. اس پر انہوں نے سوال اٹھایا کہ بھائی آپ ان کی تنخواہیں کیوں بڑھا رہے ہیں اتنی، جب عوام اتنی مشکلات کا شکار ہے کہ بجلی کے بل کے حوالے سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور نہ پے کرنے سے، اور 11,000 12,000 بل ایک بندہ پے نہ کرنے پر اس نے خودکشی کی ہے پنجاب میں. تو ایسے میں آپ اتنی ساری امراءات کو کیسے جسٹیفائی کریں گے عوام میں جا کے؟ پٹرول کی قیمتیں آپ بڑھا رہے ہیں. تو بہرحال یہ بات انہوں نے کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ نظام کے حوالے سے بھی انہوں نے اب کھل کے کہنا شروع کر دیا کہ ہائبرڈ نظام ہے. تو کیا یہ عمران خان صاحب کی اور PTI کے دعووں کی توثیق نہیں ہے؟ دیکھیے، خواجہ آصف صاحب کی جو ایاز صادق والی بات ہے نا، وہ تو بالکل صحیح ہے، اور بڑا زبردست انہوں نے سٹینڈ لیا. اس سے تو خواجہ صاحب کا پروفائل بہت بڑا ہوا کہ آپ اپنی پارٹی میں ہی جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہی ڈیموکریسی ہے، اور یہ کرنا چاہیے، ہر جماعت کو کرنا چاہیے. جو دوسری بات ہے، ہائبرڈ نظام کو جس طرح تسلیم کیا، جس کا اعتراف کیا، بات تو ان کی صحیح ہے کہ یہ نظام ہائبرڈ ہے. ہم اسے ٹرو ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے، لیکن نظام کے بدن پہ کچھ کپڑے تھے. خواجہ صاحب وہ سارے کپڑے نظام کے اتار رہے ہیں، اور کچھ ڈکوسلا تھا، کچھ ذرا اوپر سے ہم بات کرتے تھے کہ یہ جمہوریت ہے اور اس میں اس طرح کر رہے ہیں، اس میں ایک اراکین پارلیمان ہے. تو باقی تو نظام بہت عرصے سے اور طریقے سے چل رہا ہے. خواجہ صاحب نے خان صاحب کے دور میں بھی تو یہی خان نظام صاحب تھا کے- نا، وہی خان صاحب جا کے کے دور- دیگر ممالک سے 6 ارب ڈالر باجوہ صاحب لے کے آئے تھے نا، اور عمران خان صاحب ان کو میٹنگز میں بٹھاتے تھے، کیبنٹ کی میٹنگز میں بھی بٹھاتے تھے، اور فیض حمید صاحب جنرل بھی فیض بیٹھے کو اور جنرل باجوہ صاحب کو. تو نظام تو سب کو پتہ تھا، مانتا کوئی نہیں تھا. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام. اچھا، خواجہ صاحب نے جب یہ تسلیم کر لیا تو اس کا بنیادی نقصان ان کی اپنی جماعت کو ہوا ہے. وہ اپنی جماعت کو کہیں نہ کہیں، ان کی جماعت کہیں نہ کہیں پروپیگیٹ کر رہی ہے کہ نہیں جمہوریت ہے، اور یہ باہر جا کر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن کر جاتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی ہائبرڈ نظام کی بات نہیں کر سکتے. تو یہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے. خواجہ صاحب نے جس طرح اعتراف کیا، اس نے ان کی جماعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایاز صادق کے خلاف بات کی، اس نظام کے ہائبرڈ نظام کو تسلیم کیا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب نظام میں کوئی دشمن نہیں رہا. نہ عمران خان دشمن رہا، نیوٹرلائز ہو گئے. بھارت سے ہم جنگ جیت گئے ہیں، اور اب یوٹیوبر بھی، میڈیا بھی اس نظام کا دشمن نہیں رہا. جب کوئی دشمن نہیں نہ ہوتا تو آپ کے اندر سے دشمن پیدا ہوتے، اس لیے کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہونا چاہیے. پتہ نہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.